حضرات، ایسے بیانات سننے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لنک کو شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، یہ اعتکاف کے مسائل اور اس کے فضائل انشاءاللہ اس مجلس میں بیان کیے جائیں گے، غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ اعتکاف جو رمضان کے آخر عشرے میں کیا جاتا ہے، رمضان کے 3 عشرے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اب اسی تیسرے عشرے میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ اس اعتکاف کو کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اب آگے بڑھائیں گے بات کو کہ یہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، وہ اس وجہ سے کہ رمضان کے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص رات کو چھپا کر رکھا ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس رات کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ معلوم تھی، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ تاریخ بھلا دیا، یعنی وہ تاریخ پھر آپ کو معلوم نہیں ہوئی، آپ کو یاد نہیں آیا۔ صحابہ کو بتانے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ 2 آدمی جو ہے لڑ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہاں اس معاملے میں ٹھہر گئے، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعین کو، یعنی اس تاریخ کو ہے نا، آپ کے ذہن سے وہ بات کو نکال دیا۔ اب امت کے لیے یوں سمجھیے کہ عبادت کرنے والوں کے لیے موقع ہے، اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے موقع ہے۔ تو بہرحال تفصیلی واقعہ ہے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، بس مختصر یہ ہے کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اللہ نے اس رات کو رمضان کے راتوں میں چھپا کر رکھا ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس رات کی تلاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 20 دن کا اعتکاف کیے۔ تو پھر بتانے والوں نے بتایا کہ 20 دن میں نہیں ہے، آخر عشرے میں ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی آخر عشرے میں جو ہے اس کا اعتکاف فرمایا۔ تو پھر بتانے والوں نے بتایا کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے اس رات کو چھپا کر رکھا ہے۔ اب وہ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21، یعنی 20/1، 20/3، 20/5، 20/7 اور 20/9، 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں جسے طاق رات کہا جاتا ہے۔ تو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے۔ اب وہ بھی کنفرم معلوم نہیں کہ کون سی رات ہے، بس امت کی آسانی کے لیے بزرگوں نے ایک رات کو جو فکس کر دیے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، ورنہ اصل میں شب قدر 27ویں رات نہیں ہے کر کے بھی بولیں گے نہیں کر کے بھی بولیں گے نہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، کیونکہ حدیث میں بات ملتی ہے، جنہوں نے اعتکاف کیا ان لوگوں نے کہا شب قدر کی کچھ نشانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کر گئے ہیں۔ تو ان نشانیوں کے ذریعے سے کسی نے کہا کہ میں نے شب قدر کو 23ویں رات میں دیکھا، وہ نشانیاں مجھے 23ویں رات میں ملی۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ مجھے 25ویں رات میں وہ نشانیاں مجھے ملی ہیں، کسی نے کہا کہ 29ویں رات میں میں نے ان نشانیوں کو دیکھا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ شب قدر والی رات ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو اس شب قدر کی تلاش میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ جی اصل یہی مقصد ہے کہ اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے تو ضرور آپ کو وہ رات مل جائے گی،
اور آپ جو ہے عبادت کر لیں گے، اب وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، کتنا زیادہ بہتر اللہ جانتا ہے، اب وہ 1000 مہینے کا حساب لگائیں گے تو فرمایا کہ 80 پر 3 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی کوئی خوش نصیب اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی جسے وہ رات مل گئی تو اسے 80 پر 3 سال 4 مہینے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھے، ایک ہی رات ہے، کتنے گھنٹے؟ کہ ابھی زیادہ گھنٹے کی رات نہیں، ہو سکتا ہے کہ 10 گھنٹے کی رات ہو سکتا ہے کہ 12 گھنٹے کی رات ہو۔ یہ 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے کو اگر ادب کے ساتھ صحیح طریقے سے پوری رعایت کے ساتھ آدمی جو ہے اس رات کو گزار دیتا ہے تو اللہ پاک اس 10 گھنٹے میں یوں سمجھیے کہ یا 12 گھنٹے میں 80 پر 3 سال 4 مہینے کا ثواب دے رہا ہے۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیں محترم سامعین، یہ ایک رات میں اگر عبادت کر لیے تو اسے 80 پر 3 سال رات کا ثواب مل جاتا ہے، تو کتنے خوش نصیب انسان ہوں گے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شب قدر اللہ نے ان کی راتوں میں چھپا کر رکھ دیا ہے، اس رات کی تلاش میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے بھی اس اعتکاف کو کیا ہے۔ اس اعتکاف کو کیا بولیں گے؟ سنت اعتکاف۔ جو آخر عشرے میں پورے 10 دن کا جو اعتکاف ہوتا ہے اسے بولتے سنت اعتکاف۔ اگر کوئی آدمی رمضان میں 2 دن کا کرے، 3 دن کا کرے، 5 دن کا کرے، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنے دن کا کرے تو وہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا، وہ نفل اعتکاف ہو جاتا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا، وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے۔ سنت اعتکاف تو یہ ہے کہ 21ویں کے دن جو ہے یعنی 20 تاریخ کا 20واں روزہ جب ہمارا ختم ہوتا ہے، 20 روزے کا جب افطاری ہوتی ہے تو غروب آفتاب سے پہلے یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جانا، اگر عورتیں ہیں تو اپنے کمرے میں داخل ہو جانا، اسے بولتے سنت اعتکاف۔ اب یہ چاند دیکھنے تک ہے نا ہوتا ہے، چاند دکھ گیا اب آپ کا اعتکاف ختم ہو گیا، اب آپ ہے نا جا سکتے ہیں، اسے بولتے سنت اعتکاف۔ اس کے علاوہ رمضان میں 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن جو بھی ہمیں کرتے ہیں وہ سنت اعتکاف نہیں ہوتا، وہ نفل اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اور یہ اعتکاف جیسے مردوں کے لیے ضروری ہے عورتیں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مرد حضرات بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ مرد حضرات جو مسجدوں میں بیٹھیں گے، جو عام طور پر ہمارے علاقے میں ہوتا ہے، مرد جو ہے مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں بیٹھے۔ کہاں بیٹھے؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی جو ہے نماز کے لیے مخصوص جگہ ہوتی ہے، یا جو ہے نماز کا ہے نا کوئی کمرہ ہوتا ہے، تو اسی کمرے کو آپ جو ہے اعتکاف کے لیے مسجد بنا لیں۔ اگر کمرہ نہیں ہے یا کوئی جگہ جو ہے پردہ وغیرہ ڈال کر کٹن وغیرہ ڈال کر اسے جو ہے آپ مسجد بنا لیں 10 دن کے لیے، جتنے دن کو آپ کو اعتکاف کرنا ہے اتنے دن کا، اس میں ہے نا آپ مسجد جیسا اسے بنا لیں، آپ کا سونا اٹھنا کھانا پینا سب ہے نا وہی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو جی سنت اعتکاف کے لیے پورے 10 دن کا ہونا ضروری ہے، نفل اعتکاف آپ جتنے دن چاہے کر لے سکتے ہیں، اور اس اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے مرد کرے چاہے عورتیں کریں۔ سمجھ میں آیا؟ عورتوں کے لیے بھی اگر اعتکاف کرنا ہے تو ان کے لیے بھی روزہ شرط ہے، مرد اگر کریں گے تو ان کے لیے بھی روزے کا ہونا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ ہو گیا عورتوں کے تعلق سے۔ اگر اعتکاف میں بیٹھے، کوئی عورت ہے نا اعتکاف میں بیٹھے، درمیان اعتکاف میں ناپاکی آ گئی، طبیعت خراب ہو گئی، خون نظر آ گیا، تو جس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹ گیا تو آٹومیٹک آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، آپ کا اعتکاف بھی ہے نا ٹوٹ گیا۔ اب جو ہے آپ باہر آ جا سکتے ہیں، معمول نارمل آپ ہو جا سکتے ہیں۔ تو اعتکاف کے لیے روزے کا ہونا ضروری ہے، اور جب ناپاکی شروع ہو گئی، خون آپ کو ہے نا نظر آ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، تو جس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ تو محترم سامعین، یہ اعتکاف مرد حضرات مسجدوں میں کریں گے، عبادت کریں گے، عورتیں گھروں میں کریں گے، عبادتیں کریں گے، ایک کمرہ ہے نا بنا لے، وہاں ہے نا بیٹھے۔ اب جو عورتیں اعتکاف میں گھروں میں بیٹھی ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے اعتکاف کے لیے زیادہ کوئی شرائط نہیں ہے، زیادہ کوئی پابندی نہیں ہے،
کوئی ہے نا زیادہ پابندی نہیں. سننے میں آیا ہے کہ بعض عورتیں ہے نا ایک دم کپڑا اوپر ڈال لیتے، کسی کو چہرہ نہیں دکھاتے، کسی کو بات نہیں کرتے، ہے نا چھپ کر ہے نا ضرورت کے لیے جاتے، چھپ کر ہے نا اسے ضرورت سے آتے. اتنی سخت ہے نا پابندی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ آرام سے جو ہے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. اور اگر گھر میں کوئی کام ہے، ضرورت پڑ رہی ہے، سخت ضرورت ہے، کوئی جو ہے دوسرے لوگ نہیں ہے، گھر کا ہے نا کچھ کام ہے، کھانا وغیرہ بنانا، کچھ یہ کرنا ہے، تو جتنا جلد ہو سکے کام سے فارغ ہو جائے اور پھر اپنے روم میں یا اپنی وہ جگہ جہاں اعتکاف میں بیٹھے وہاں چلے جائے. یا نہیں اگر پیاز وغیرہ کہنا کاٹ کر دینا ہے، کچھ کرنا ہے، جہاں آپ بیٹھی ہے وہیں جو ہے آپ اسے کاٹ کر دے بھی سکتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تیاری کر سکتے ہیں، کچھ حرج نہیں. اگر کوئی بات کرنے کے لیے آئے، کوئی سخت ضرورت ہے تو آپ بات کر سکتے. دنیاوی بات ادھر کی ادھر کی خواہ مخواہ ان کی غیبت وغیرہ یہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. اعتکاف میں بیٹھنے والے گھروں میں اگر گھر کا کوئی کام ہے تو ہے نا چھوٹا موٹا کام کر لے سکتے ہیں، زیادہ نہیں. اگر کوئی کسی کو بات کرنا ہے تو آپ ہے نا بات بھی کر سکتے ہیں. اور جس گھر میں جس روم میں ہمیں ہے، اگر میاں بیوی ہے، شوہر ہے نا بیوی ہے، تو ان دونوں کے سونے کی جگہ الگ الگ رہنا. سمجھ میں آیا؟ اعتکاف کی حالت میں دونوں مل کر نہیں سو سکتے ہیں. ان کی سونے کی جگہ الگ رہے گی اور آپ کے سونے کی جگہ الگ رہے گی. ہاں بات چیت ہونا بولے تو کر لے سکتے، ضرورت پر ہے نا بات چیت کر لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. سونا نہیں، ان کی سونے کی جگہ الگ ہے اور آپ کے سونے کی جگہ الگ ہے. تیسرے محترم سامعین، اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس عمل کو کیا ہے. اور حدیث میں فرمایا جو آدمی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کے اور جہنم کے درمیان میں 3 خندقوں کو ہے نا آڑ کر دیتا ہے، یعنی بیچ میں ہے نا ڈال دیتا ہے. یہ خندق کی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے، یعنی انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے. یہ خندق زمین و آسمان، ایسے ہی اور ایسے ہی اور ایک. اب جب یہ اعتکاف پر 3 خندقیں ہیں تو اب 10 دن کے اعتکاف پر کتنے ہو گئے؟ 30 خندقیں ہو گئے، یعنی بہت دور جہنم سے چلے جاتا ہے. اس کی فضیلت یہ ہے. اور دوسری فضیلت یہ بھی ہے کہ ان کو شب قدر بھی مل جائے گی اور ان کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوگا، ان کا خاموش بیٹھنا بھی عبادت میں شمار ہوگا. اعتکاف کی نیت کیا؟ اے اللہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. اگر مرد ہے تو مسجد کے اندر داخل ہوں گے، 20 کے شام کو نیت کریں گے اے اللہ میں سنت اعتکاف کا نیت کرتا ہوں. اس کے علاوہ 1 دن 2 دن وہ نفل اعتکاف، اے اللہ میں 1 دن کا اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، اے اللہ میں 2 دن نفل اعتکاف کی نیت کرتی ہوں. تو اس طریقے سے اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ بڑا ہی فائدہ ہوگا. یہ زندگی رمضان میں سال میں 1 مرتبہ یہ عبادت ہوتی ہے. اگر ہو سکے آپ کو سہولت ہے تو گھر میں ہے نا کچھ ترتیب بنا کر اعتکاف میں بیٹھے، اللہ سے مانگے. اس وقت جو ہے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے. امت کی حالت بہت پریشانی میں گزر رہی ہے، امت پر جو ہے آزمائش میں گزر رہی ہے. اس لیے آپ حضرات جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ شب قدر بھی آپ کو مل جائے گی اور اللہ پاک آپ کے دعاؤں کو قبول بھی کرے گا. آپ کا سونا اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوں گی. امید ہے کہ آپ ان مسائل کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر اس کے بعد پوچھ لے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.